بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے. سر آج جب یہ ٹاپک کا مجھے پتہ چلا اور میں نے اس پہ تھوڑا سا صرف سوچا تو میں تو بہت پریشان ہو گیا سر. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے اور ہم تو سطحی طور پہ سوچتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے جس پہ ہمارے چاروں طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت تکلیف نظر آتی ہے. آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ ہم پازیٹیو اس پہ سوچیں گے, لیکن پہلے اس کے مسائل کے بارے میں سوچ لیں. اور وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ نوجوان نسل, پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پہ زیادہ تر نوجوان رہتے ہیں, تو اور ان پہ خدا نخواستہ اگر بے روزگاری آتی ہے تو ان کی زندگی, جسے آپ ہیلدی زندگی کہتے ہیں, اس کے جو 5 اسپیکٹ ہیں جس میں نفسیاتی, جسمانی, معاشی, معاشرتی اور روحانی پہلو, ان 5 پہلوؤں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو سب پہ افیکٹ آتا ہے. کون سا ایسا بندہ ہے کہ اگر جس کے پاس نوکری نہ ہو اور اس کے روحانی حالات بہت اچھے ہوں, یا اس کے معاشرتی, اس کے رویے اتنے شاندار ہوں کہ لوگ اس کو ویلکم کرے کہ یار تمہارے پاس نوکری نہیں ہے, ماشاءاللہ تم کتنے اچھے ہو. تو ہمارا معاشرہ ویسے ہی اتنا پیتھولوجیکل معاشرہ ہو چکا ہے کہ اس پہ سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ جیسے پازیٹیو لوگ اور باقی جو ہمارے پینلسٹ ہیں یہاں موجود ہیں انشاءاللہ بات کریں گے. میں سر اس پہ 2-3 اپنے پرسنل ایکسپیرینسز, کیونکہ میری تو زندگی اسی طرح کے معاملات میں گزر رہی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اگر نوجوان بچہ بے روزگار ہے تو وہ پورا گھر افیکٹڈ ہے سر. مطلب ایون اگر وہ والد جاتا ہے کام کرنے تو وہ تو ہر وقت ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے, اپلیکیشن لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو جاب دلا دیں. ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ دعائیں کر رہے ہیں کہ کاش اس کو نوکری مل جائے. اور اسی طرح سے اس کے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بچوں پہ افیکٹ ہے. ابھی جو آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ لوگ ڈنکی سے, اور خاص طور پہ لوگ بڑے سب 2 حادثے ہوئے ہیں بڑے, بہت بڑے, اور ان سے کتنے خاندان اور کتنے علاقے متاثر ہوئے. سر یہ میرا تو اس لیے بہت ذاتی اس پہ تجربہ ہے, اور وہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اوپیڈیز میں ایسی فیملیز اور ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ایون کہ جوان بچے جو ڈنکی لگا کے گھروں کا سامان بیچ کے, بھینسیں, زمین, پراپرٹی, زیور, بیوی کا, ماں کا, بہن کا بیچ کے چلے گئے, اور وہاں سے زندہ بچ کے واپس آئے تو جو ذہنی حالات تھے وہ تو بالکل سائیکیٹری کے مریض, نہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی نہ کچھ ہو سکتا ہے. یا وہاں سے واپس آئے تو ان کو نشے کی صورت میں اس میں ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے, اور وہ یہ ہو گیا. اور جو مر گئے ان کی تو بات ہی الگ ہے. اچھا سر, اس میں 2-3 ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک بندہ نہیں مرتا, وہ خاندان ہی مر جاتا. پورا خاندان. یہ 2 بھائی مرے سگے اسی میں, یہ جو حادثہ ہوا ہے. اب وہ خاندان کیا رہ گیا ہوگا سر؟ اس کے علاوہ یہ تو مر گئے نا سر, کام ختم ہو گیا. جو وہاں رہ گئے سالوں پتہ ہی نہیں ہے ان کا. آپ کو بھی تجربہ ہے, مجھے بھی تجربہ ہے کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, چلو ان کی تو کوئی سیٹل ہو جاتا ہے, اور انہیں کو دکھا کے ان کی تصویریں ہم یہ بیچتے ہیں مال, جن کو سب کو بھیجتے ہیں. اور جو ان اسکلڈ ہیں اور جو بیچارے جا کے وہاں پہ برے حالات میں رہتے ہیں, یعنی میں نے تو امریکہ اور انگلینڈ میں یہاں تک دیکھا کہ لوگ ٹیکسیوں میں بوتلیں رکھے ہیں اور گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہاں بہت سوفسٹیکیٹڈ, اسی میں پیشاب کر رہے ہیں. اسی میں پیشاب کر رہے ہیں, کیونکہ اگر کہیں روکیں گے تو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا وہاں پہ اس کا, اور نہیں تو ہم گاڑی کے اندر ہی سفر کرتے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ حالات دکھائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ سائیکیٹری کی النس, ایک بہت بڑا برڈن بھی ہماری کمیونٹی کے اوپر یہ ہے. اچھا, بہت سارے لوگ میں نے یہ دیکھے, خاص طور پہ ینگ ایڈلٹس, کہ بھئی ہم جو ہیں وہ یہ نوکری ہمارے لیول کے نہیں ہے. ماں باپ بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارے لیول کی نہیں ہے, کنسسٹنسی بھی نہیں ہے, کسی کام میں کنسسٹنسی نہیں ہے, جس کا نتیجہ. اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہے. ہمارے پاس ایک بچی سر 7-8 سال کی لائی گئی, اور وہ بچی جو تھی گمسم سی, ڈپریشن کی تھی. ہم نے اس کے ساتھ جب انٹرویو وغیرہ کیے تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ روتی رہتی ہے. ماں نے بتایا کہ جی ہر وقت روتی رہتی ہے, اس طرح ہوتا رہتا ہے. تو ہماری تھراپسٹ نے اس کو جو ہے نا اکیلے اس کا انٹرویو لیا, تو اس سے پوچھا بھائی اسکول کے کیا حالات ہیں, امی ابو کی لڑائی تو ہوتی ہے کہ امی ابو تو بہت اچھے ہیں, اور اسکول تو میں بہت اچھا جاتی ہوں, میرے یہ بیگ ہے میرے پاس, یہ پینسل ہے میرے پاس, اور بہت اچھا اسکول ہے, ابا چھوڑ کے آتے ہیں, ابا لے کے آتے ہیں. ہم حیران ہو گئے کہ جب بھی ڈپریشن اس کو ہو رہا ہے, کیا یہ رونا پیٹنا, چھوٹی سی بچی.
جب اس کے باپ سے پوچھا الگ سے بلا کے، اس نے کہا سر یہ جھوٹ بول رہے، میں تو نوکری نہیں ہے میرے پاس سال سے 2 سال سے، کون سا اسکول اور کون سی باتیں. تو جب ہم نے اس سے یہ بات کی کہ بھائی تم نے بیٹا آپ نے یہ بات کی ہے، تو اس نے کہا ہم کو، جب اس نے بتایا کہ بھائی میرے بابا، میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میں کیسے کہوں کہ میں اسکول نہیں جاتی. اور اگلا جو بات اس نے بتائی، حیران ہو گئی میں سن کے. اس نے کہا کہ ہمارے جو دوست رشتہ دار ہمارے آتے ہیں تو ہم ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں. ہم جب کمبائنڈ، تو دوسرے چچاؤں کو، خالاؤں کو کے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں، ہمیں تحفہ بھی نہیں دیا جاتا. تو میں نے پوچھا ان بچوں سے کہ تم سب کے لیے تحفے لاتی ہو، ٹرافیاں جو بھی کچھ ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ کہتے تمہارے ابا نے ہمیں کبھی دیا، تم لوگوں نے ہمیں کبھی دیا جو ہم تمہیں دیں؟ تمہارے ابا کے پاس تو نوکری نہیں ہے. تو میں یہ کیسے بتاؤں 7-8 سال کی چھوٹی سی بچی کہ میرا باپ بے روزگار ہے. تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں کہ یہ. اچھا اب اگلی بات اگر آپ سنیں تو پھر وہ ماں بھی ڈپریشن میں، تو باپ بھی ڈپریشن میں، تو پورا ایک وہ کام کیا کریں گے؟ تو پورا ایک یہ سلسلہ ایک موجود ہے. اچھا پھر ایک اور جو میں نے معاشرے میں جو بہت بڑی تبدیلی دیکھی، میں یونیورسٹیز میں سر جاتا ہوں، میڈم بیٹھی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ بھی یونیورسٹیز میں جاتی ہے مختلف جگہوں پہ. ایسے اسکلز کا ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس کی جاب ہی کوئی نہیں ہے. لاکھوں روپے دے کے بچوں کو ایسی تعلیم دلوائی جا رہی ہے، ایسی امیدیں دلوائی جا رہی ہیں کہ اس کی جابس نہیں ہیں اویلیبل. تو جب وہ مارکیٹ میں بچے جاتے ہیں تو ان کے پاس جابس نہیں ہوتی ہیں، تو نیچرلی ڈپریشن. یعنی آپ کا مطلب وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جن کی آگے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ایسی لاکھوں بچیاں، خاص طور پر لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جو لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ان کی کہ کہاں جائیں. اتنی اسکلفل جابس تو ہیں ہی نہیں معاشرے میں. ایک اور بھی بات بھی سوچ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی مدرسہ بناؤ تو اس کے ساتھ اسکل سکھانے کے لیے کوئی پریکٹیکل کوئی چیزیں سکھاؤ، کسی کو ہزاروں سال پہلے یہ بات. ہاں صدیوں پہلے. اچھا انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اگر ان کو کوئی کام نہیں نہ سکھائیں گے، پھر یہ ان کے پاس یہ دین ہی بیچیں گے. پھر پاکستان میں دینی مدارس میں جو دیکھ رہا ہوں، جو فرسٹریشن آ رہی ہے اور جو دہشت گردی اور یہ اس طرف نوجوان جا رہے ہیں. اب لاکھوں طالب علم پڑھ رہے ہیں دینی مدارس میں، وہ کہاں جائیں گے؟ اتنی مسجدیں تو نہیں ہیں سر. اچھا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بہت سارے معاملات کتنے خراب ہوئے. کرائم کتنا بڑھ رہا ہے. یہ تو بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں نے جان دے دی اپنی اور ڈنکی لگا کے گھر بیچ دیا. چھوٹے چھوٹے جرائم دیکھیے، بکرا چوری ہو رہا ہے. بکرا چوری ہو رہا ہے کہ بکرا خرید نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہ بیچنا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو لے کے دکھانا کہ ہم بکرا خرید سکتے ہیں، جبکہ یہ پتہ ہے کہ حرام ہے. اور شریف آدمی سفید پوش بکرا چوری کر کے لے کے جا رہا ہے. اب پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم سمجھا رہے ہیں پولیس والے کہ چوری ہے، کہتا کہ نہیں. اچھا عید میں آپ دیکھیں چوریاں بڑھ جاتی ہیں، رمضان میں چوریاں بڑھ جاتی ہیں. زیادہ تر یہ جو بچوں کے کپڑے اور یہ جو چیزیں چوری ہوتی ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں؟ وہی بے روزگار بچوں کے پاس جاتی ہیں. تو اس سے پورا خودکشیاں. عید آئی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، باپ نہیں دے رہا، ماں نہیں دے سکی، انہوں نے خودکشی. اچھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو خودکشی، اب ہم تو اس بلیف سسٹم پہ زندہ ہے نا کہ اللہ ہمیں روزے رزق دیتا ہے اور ہمارا بلیف بھی یہی ہے. پھر ایسی کیسی بات آتی ہے کہ 5 بچوں کو لے کے خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیسی بات آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے وہ بیماری ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، اور اس لیول تک چلے جاتا ہے کہ اب ہو نہیں سکتا کچھ کیونکہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں اور خود اپنے آپ کو گولی مار دوں. مطلب یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ اس سلسلے میں سب کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ ہم مدد کرنے کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقعات مدینہ والا جو وہ ہے کانسیپٹ، وہ کتنا شاندار ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ میں سے ایک ہیو جو ہے نا ہیو ناٹ کو شامل کر لے. تو یہ 50% والا سلسلہ جو ہے، جس کے پاس ہے وہ ایک کو شامل کر لے اور اس کو دیکھے. اچھا جو احسان ہے وہ احسان بھی کرے نا، اس طرح سے احسان وہ والا احسان نہ کرے کہ جو تم نے کیا. تو اس سے ذہنی بیماریاں بھی کنٹرول ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی. جو ڈیٹوریشن معاشرے میں ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ایک بے روزگاری بھی ہے. توجہ نہیں کر رہا. اور سر بات کہاں کر رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں بد نصیبی کی بات، وہ ملک جس میں سونا نکلا ہے، پچھلے 5 سال سے چوری ہو رہا تھا، کسی نے توجہ نہیں کی. اب کہہ رہے ہیں جی ہم قانون بنا رہے ہیں اور اب ہم چوری روکیں گے. اب ہم نے جا کے پکڑا جو 5 سال میں ہو گیا ہے. ریکارڈنگ جس ملک میں ہو، جس ملک میں دھاتوں کا ایک خزانہ ہو، موتی نکلتے ہیں یہاں پہ ایک علاقے سے، قیمتی موتی نکلتے ہیں، قیمتی دھاتیں ملتے ہیں. اصل پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا
وہ دیانتدار حکمران ہے. سر ہمارے پاس آج کل نا گلگت بلتستان سے کوئی 5 سائیکولوجسٹ آئے ہوئے ہیں. اچھا 1 مہینے کی ٹریننگ پہ. اچھا ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیں وہاں پہ کوئی سائیکیٹرسٹ بھی نہیں ہے, سائیکولوجسٹ بہت تھوڑے سے ہیں. ٹھیک. تھوڑی سی انٹرویو ان سے لیا گیا تو ہم نے کہا کیا حالات ہے, کہتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں کہیں خودکشی ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے. آپ حیران ہو جائیں. میں تو حیران ہو گیا, میں تو سمجھتا تھا کہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ ہے. اب ان بچوں سے جب ہم نے پوچھا کہ بھئی خودکشی کیوں ہوتی ہے, کہتے ہیں جی 6 مہینے تو برف پڑی ہوتی ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں. جو لوور کلاس ہے اس کے پاس نہ جاب ہے نہ مستقبل ہے کوئی. راستے ہی بند ہو جاتے ہیں, راستے ہی بند ہو جاتے ہیں. تو کون سی ٹرانسپورٹ کیا ہے, کچھ مطلب پاکستان کا حصہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایسا حصہ بھی ہے کہ جہاں پہ یہ سارا مسئلہ ہے. وہ کام کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آتا ہے وہاں سے سر, 4 دن کا سفر کر کے آتا ہے. ایک بچے کو, ذہنی مریض کو لے کے, کہتا ہے کہ سر جب سردیاں ہوتی ہیں تو برف آ جاتی ہے تو وہ بیچارہ کہیں رک کے 2 دن یہاں لاہور میں کہیں زمین پہ سو کے میرے پاس پہنچتے ہیں ہمارے پاس کہ 3 مہینے کی دوا دے دیں کیونکہ 3 مہینے بند رہے گا معاملہ.